السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یاد رکھو گناہ تو فرعون نے بھی کیے تھے لیکن اس کا دل کبھی بے چین نہیں ہوا۔ گناہ تو شیطان نے بھی کیا تھا لیکن اس نے کبھی رو کر معافی نہیں مانگی۔ اگر تم گناہ کے بعد بھی ٹوٹتے ہو، گھبراتے ہو، روتے ہو تو سمجھ لو تم ان میں سے ہو جنہیں اللہ نے چھوڑا نہیں، چنا ہے۔ اللہ جب کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل گناہ کے بعد بھی خاموش رہتا ہے، لیکن جس کو اللہ معاف کرنا چاہتا ہے اس کا دل گناہ کرتے ہی جلنے لگتا ہے۔ وہ ہنستا نہیں، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے چھپاتا ہے مگر اللہ کے سامنے چھپ نہیں پاتا، اور یہی بے چینی، یہی تڑپ، یہی تو سب سے پہلی نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہیں واپس بلانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے بندے، اگر گناہ نے تجھے رلا دیا ہے تو آ، میں تجھے اپنی رحمت سے دھو دوں۔ میں نے تیرے آنسو دیکھ لیے ہیں، میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے۔ بس تم نے جس دن گناہ کے بعد تنہائی میں رب کو پکارا تھا، اے اللہ میں گر گیا ہوں، مجھے تھام لے، تو شاید اسی دن تم معاف ہو چکے تھے۔ یہ بے چینی سزا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ پیارے دوستو، گناہوں سے بچنے کے موقع خود بخود پیدا ہونے لگنا۔ کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ تم وہی گناہ کرنے جا رہے تھے جو تم پہلے کر چکے ہو، جس میں تم بار بار گر چکے ہو، لیکن اس دن کوئی نظر نہ آنے والی طاقت نے تمہیں روک لیا؟ کبھی موبائل پر ایک غلط چیز دیکھنے جا رہے تھے مگر اچانک کوئی دروازہ کھٹکھٹا گیا، کوئی فون آ گیا یا دل اچانک گھبرا گیا۔ کبھی کسی برے انسان سے ملنے جا رہے تھے مگر آخری لمحے میں دل بدل گیا، راستہ بدل گیا اور تم بچ گئے۔ تو سمجھ لو یہ صرف اتفاق کا نہیں تھا، یہ رب کی طرف سے پردہ تھا۔ جب اللہ کسی بندے سے سچی توبہ قبول کر لیتا ہے تو وہ بندے کو دوبارہ اسی گناہ میں گرنے نہیں دیتا، بلکہ وہ راستے میں ہی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ بندہ تو گناہ کی طرف چلتا ہے لیکن رب اس کے دل میں بے چینی ڈال دیتا ہے، وقت میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے یا کسی وسیلے سے اسے روک دیتا ہے تاکہ یہ پھر سے نہ ٹوٹے۔ اور یہی تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ وہ تمہیں اس آگ میں دوبارہ نہیں جانے دیتا جس میں تم پہلے جھلس چکے ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم خود بچ گئے، نہیں، یہ وہ رب تھا جو کہہ رہا تھا، میں نے تیرے آنسو قبول کر لیے تھے، اب میں تجھے پھر سے گرنے نہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ جسے دوست رکھتا ہے اسے گناہوں سے بچنے کے بہانے عطا کرتا ہے، اور جسے چھوڑ دیتا ہے اسے گناہوں کے لیے آپ پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر آج تم کسی گناہ کے کنارے پر جا کر بھی بچ گئے ہو، اگر تمہاری خواہش تھی کہ وہ غلطی دوبارہ کرو مگر تم سے نہ ہو سکا، تو سجدے میں گر کر کہہ دو، اے اللہ، تو نے مجھے بچا لیا، مجھے بخش دیا، مجھے تھام لیا، کیونکہ جس رب نے تمہیں گناہ سے روک دیا، سمجھ لو وہ رب تمہیں معاف بھی کر چکا ہے اور اب تمہیں قریب ہی کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل کو گناہ سے متفر کر دیا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ سال پہلے تم جن گناہوں میں مزہ محسوس کر رہے تھے، آج وہی گناہ تمہیں رلا دیتے ہیں؟ کبھی کسی محفل، کسی غلط تعلق یا کسی حرام کمائی میں دل لگا ہوا تھا، لیکن آج وہی چیز اگر تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، روح تنگ ہونے لگتی ہے اور ایک عجیب سی ندامت اندر جاگ اٹھتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس رب کی طرف سے ہے جس نے تمہیں صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب تمہیں دوبارہ اس کی طرف واپس لا رہا ہے۔ جب کسی بندے کا دل گناہ کے بعد بھی بے چین رہے، جب دل حرام کو دیکھ کر گھبرا جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دی ہے۔ پیارے دوستو، اور یہی وہ دل ہوتا ہے جو توبہ کی طرف جھکتا ہے، دعا کے لمحوں میں بھیگتا ہے اور گناہ کی کوشش کو زر کی طرح محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کے دل میں گناہ سے نفرت ڈال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اور نیکی کی طرف ایک انجانی محبت، تو اگر آج تمہارا دل کسی برائی کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، کسی گناہ کے بعد شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے، تو جان لو یہ تمہارا دل نہیں رو رہا، یہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب میرے قریب آ جاؤ۔ پیارے دوستو، تمہیں گمنام رہ کر نیکی کرنے کا سکون ملنے لگا ہے؟ کبھی تمہیں شہرت کا شوق تھا؟ پیارے دوستو، لوگوں کی واہ واہ، تعریف، سوشل میڈیا کے لائکس، یہ سب تمہارے دل کی تسکین تھے، لیکن اب تم
کسی کی مدد کرو، کسی یتیم کا ہاتھ تھامو، کسی غریب کو چھپ کر کچھ دے دو اور کسی کو خبر بھی نہ ہو، نہ کوئی شکریہ، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ویڈیوز، پھر بھی دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اترتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو دیکھ لیا میں نے، تیرے لیے کافی نہیں ہوں کیا؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے راضی ہو چکا ہوتا ہے اور رب اس سے، کیونکہ جب نیکی دکھا کر نہیں چھپا کر کی جائے تو سمجھ لو وہ صرف اللہ کے لیے کی گئی ہے۔ ایسے لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل کانپتے ہیں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی اعلیٰ ترین نشانی۔ پیارے دوستو، تو اگر تمہیں آج کسی چھپی ہوئی نیکی میں زیادہ مزہ آتا ہے، اگر تمہیں لوگوں کی واہ واہ سے زیادہ اللہ کی رضا کی پرواہ ہے، تو مبارک ہو، تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے صرف اپنا ہونے کے لیے۔ پیارے دوستو، جب تم گناہ کو یاد کرو اور شرمندگی کی محسوس ہو، دل کانپ جائے، آنکھیں بھیگ جائیں، یہ کوئی عام احساس نہیں ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ صرف اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جنہیں وہ معاف کر چکا ہوتا ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی پرانی خطا یاد آ جائے اور دل میں ایسا درد اٹھے جیسے وہ گناہ آج بھی تمہارے دل پر بوجھ بن کے بیٹھا ہو، اور تم آہستہ سے کہو اے اللہ، وہ غلطی مجھ سے کیوں ہو گئی، کاش میں وقت پلٹا پاتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے کا دل اب میرے لیے ٹوٹا ہے اور میں ٹوٹے دلوں کو رد نہیں کرتا۔ کبھی اگر تم سجدے میں گر کر روئے ہو بنا الفاظ کے، تو سمجھ جاؤ تمہارا دل زندہ ہے، اور زندہ دل وہی ہوتا ہے جسے رب نے اپنی طرف کھینچ لیا ہو، کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں معاف نہ کیا ہوتا تو تمہیں اپنی غلطیاں یاد بھی نہ آتی۔ پیارے دوستو، دل سناٹا ہوتا، آنکھیں خوش اور ندامت کا نام و نشان نہ ہوتا۔ گناہ کے بعد شرمندگی کی یہ خود اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رب کہتا ہے میں نے تیرے دل میں یہ احساس ڈال دیا ہے تاکہ تو مجھے پکارے۔ تمہارے اشک، تمہاری رات کی خاموش دعائیں، تمہاری شرمندہ سیاہیں، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو اور معافی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تو اے دل سے پکارنے والے بندے، اگر تجھے گناہ یاد آ کر رلا دیتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تو گنہگار ہے، بلکہ یہ جان لو کہ تو وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ معاف کر چکا ہے۔ اگر تمہیں یہ ساری نشانیاں محسوس نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے بند نہیں ہوئے، بلکہ وہ تمہیں آ کر بلا رہا ہے کہ آجا میرے بندے، ابھی وقت ہے، میں ابھی بھی سن رہا ہوں۔ اللہ ہر دن نئی مخلوق پیدا کرتا ہے، تو کیا وہ تمہارے لیے نئی رحمت نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ نے شاید تمہیں اسی لمحے معاف کر دیا ہو جب تم نے شرمندہ ہو کر کہا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف۔ تو جو نشانیاں تم آج سن رہے ہو، یہ صرف علم نہیں، یہ اللہ کا پیار بھرا جواب ہے تمہارے سوال کا۔